اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ سفر اور قصر روزے کے مسائل، اس کے حوالے سے بات چیت کی جائے۔ چلیں پہلے دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ہم اس کو کور کر سکتے ہیں، پھر اگر ٹائم بچا آخر میں تو مبطلات روزہ کی طرف بھی چلے جائیں گے، یا اس کی بجائے جو ہے وہ کفارے وغیرہ کے احکام کی طرف چلے جائیں گے۔ حالات دیکھیں پہلے یہ کس حد تک ہمارے سے کور ہو پاتا ہے۔ اچھا، مشکل ترین مسائل میں سے ایک یہی مسافرت کے حوالے سے ہیں، اور خاص طور پہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے، افراد جو ہے وہ مختلف افراد جو ہے وہ آگے آتے ہیں تو چیزیں مزید، اب مائک بھی ایسے تو میں کیا کر سکتا ہوں، اب اس کے اندر بس منہ کے اندر جانے کی کسر باقی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ مزید کمپلیکیٹڈ چیزیں بنتی جا رہی ہیں، اور جب کہانی پہنچتی ہے آغا سیستانی پر تو انہوں نے ان کے جو معیارات ہیں کچھ بہت ہی شاید پرانے کتابوں میں بھی آپ کو ملیں گے، لیکن جس انداز سے انہوں نے وہ ان کے چارٹ واٹ اور ان کی چیزیں آتی ہیں تو خود اس کو سمجھنا ایک بڑا ہنر لگتا ہے کہ یہی سمجھ میں آ جائے چارٹ جو بنایا گیا ہے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ بہرحال سفر اور حضر یہ دو حالتیں ہیں انسان کی۔ کبھی انسان حالت حضر میں ہے، یعنی وطن میں ہے، مسافر، اصل میں یہ حضر جو ہے وہ سفر کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی حالت سفر میں ہے تو کبھی سفر میں نہیں ہے۔ سفر میں نہیں ہے تو نارملی انسان اپنے وطن میں ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو وطن سے تعبیر کر رہا ہوں میں کہ کبھی انسان جو ہے وہ سفر میں ہے اور کبھی انسان جو ہے وہ وطن میں ہے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اور آتا ہے جو بہت پوچھتے بھی ہیں عام طور پہ لوگ، وہ یہ آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کس کنڈیشن میں یہ کہلاتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ وطن سے خارج ہو گیا، کیونکہ جب تک وہ وطن میں ہے تو وطن کے احکام جاری ہوں گے، اور وطن سے باہر سفر میں ہے تو سفر کے احکام جاری ہوں گے۔ بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ اب وہ طے کرنا ہوتا ہے کہ آیا آپ وطن ہے وہ شہر آپ کا یا نہیں۔ جس طرح مثلا عام طور پہ خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے، کسی اور شہر میں تھیں، شادی ہوئی، کراچی آ گئیں، کراچی کی تھیں، شادی ہوئی، لاہور چلی گئیں، ملتان چلی گئیں، اسلام آباد چلی گئیں، کسی اور شہر میں چلی گئیں، تو اب بالآخر یہ جہاں یہ پلی بڑی ہیں، جہاں پر یہ بالفرض پیدا ہوئی ہیں، جہاں پر انہوں نے زندگی گزاری ہے، اب شادی کر کے دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں چلی گئی ہیں، تو یہ پچھلا شہر تھا، یہ آیا ان کا وطن اب رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ طے کرنا ایک مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے کہ انسان اس کو طے کرے۔ اس کے اثرات ہیں، اس لیے کہ مثلا بعض اوقات یہی بچی جو شادی کر کے فرض کریں لاہور گئی ہے 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، یعنی 9 دن کے اندر 10 دن سے اندر وہ آئی ہے، تو اب طے تو کریں کہ اس کا نماز پوری پڑھنی ہے اس کو یا نماز قصر پڑھنی ہے، روزہ رکھے گی یا ایام رمضان میں آئیے تو روزہ رکھے گی یا روزہ نہیں رکھے گی۔ مثلا جس طرح ہوتا ہے عید کرنے میں کیا آ گئیں، اب 4-5 دن پہلے آ گئیں اور 2-3 دن بعد چلے جانا عید کے، ٹوٹل ملا کے 10 دن کا سفر نہیں بنتا۔ اگر تو 10 دن بنتے ہو تو اتنا فرق پڑتا نہیں ہے کہ وطن رہا ہو یا نہ رہا ہو، بالآخر 10 دن ہے تو پوری روزے بھی رکھنے ہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تو اتنا کوئی افیکٹ نہیں آتا۔ اثر اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کا سفر 10 دن کا نہ ہو، 8 دن ہے، 9 دن ہے، اب بالآخر طے کرنا ہے کہ آپ کو نمازیں کیسی پڑھنی ہیں، یہ طے کرنا ہے کہ آپ کو روزے رکھنے ہیں کہ نہیں رکھنے ہیں، اب اثر آئے گا۔ تو اس لیے یہ چیز ضروری ہے کہ انسان پہلے اس کو طے کرے کہ وطن کیا ہے اور کب وہ وطن ہونے سے خارج ہوتے ہیں۔ تو میں 1-2 مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وطن کے حوالے سے۔ کہتے ہیں وطن سے مراد 3 میں سے کوئی ایک چیز ہے،
وطن، ان تین میں سے کوئی ایک جگہ کو ہم وطن کہتے ہیں۔ پہلا اس کا اصلی وطن، جس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی اصلی قیام گاہ جو عام طور پر اس کے ماں باپ کے تابع ہوتی ہے، جہاں ماں باپ رہ رہے تو مثلا فرض کریں ایسا تو نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوا، خیر جس سپیڈ سے ماشاءاللہ ہمارے بچے جو ہیں افلاطون ہوتے جا رہے ہیں تو کوئی بعید نہیں ہے کچھ سالوں بعد پیدا ہوتے کہ ہم تو جا رہے ہیں لاہور، آپ نے کراچی میں رہنا رہیں تو، لیکن ابھی تک تو یہ واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوا کہ پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ کہیں اور ماں باپ کہیں اور۔ تو نوعاً جہاں یہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، ماں باپ کا تابع ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کا نوعاً اس کی جائے پیدائش بھی ہوتا ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جائے پیدائش وطن ہو۔ یہ کئی دفعہ یہ قصے کہانیاں ہوتی ہیں، مثلا فرض کریں کوئی خاتون تھی حاملہ تھی، وہ مثلا فرض کریں کہیں گھومنے پھرنے گئی ہوئی تھی، وہیں وضع حمل ہو گیا، تو وہاں وضع حمل ہو گیا کا مطلب تھوڑی کہ وہی اس کا وطن ہو گیا، اس لیے کہ پیدا مثلا فرض کریں وہ سوئٹزرلینڈ میں ہوا ہے۔ اب سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوئٹزرلینڈ اس کا وطن ہو گیا، قطعاً اس کا وطن نہیں ہوگا، اس لیے کہ کچھ دنوں بعد یہ ماں اور یہ بچے سب اٹھا کے اپنے واپس اصلی محل میں آ جائیں گے۔ تو وہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں انسان پیدا ہوا ہو، اب آپ کبھی بھی سوئٹزرلینڈ سے گزریں آپ کہیں میں تو یہاں پیدا ہوئی تھی تو یہ تو میرا وطن ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو جائے پیدائش ہمیشہ وطن نہیں ہوتی، لیکن اکثراً اور غالباً ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان پلتا بڑھتا ہے وہیں پہ انسان پیدا بھی ہوتا ہے، تو اس کے پیدا ہونے کی جگہ ہی اس کا وطن ہوتی ہے۔ یہ غالب موارد میں یہی ہوتا ہے۔ شاید ہم لوگ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم سب کے ساتھ یہی کہانی ہوگی کہ غالباً جس جگہ پر ہم پیدا ہوئے ہیں وہیں پہ ہم نے زندگیاں گزاری ہیں، وہی ہمارا وطن ہے۔ یہ ایک۔ دوسرا، انتخاب شدہ اور دائمی وطن۔ بہت مرتبہ سے یہ پارٹیشن ہوئی، اب صحیح ہوئی غلط ہوئی اچھی ہوئی بری ہوئی، یہ تو ایک بہت ہی گہری کہانی ہے کہ ہوا کیا۔ خیر قطع نظر اس سے بہت سارے اس وقت جو مسلمان تھے انہوں نے انڈیا کو ترک کیا اس قصد سے کہ آج کے بعد سے ہم پاک سرزمین میں جا کے رہیں گے۔ یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاک سرزمین میں ہونے والا کیا ان کے ساتھ، نہ گیس، نہ بجلی، نہ پانی، نہ کھانا، نہ پینا، شوق میں اٹھ کے آ گئے۔ اسی طرح وہ افراد جو یہاں پر ہندو اور سکھ وغیرہ رہتے تھے انہوں نے کہا ہم اپنے پاک سرزمین میں جا کے رہیں گے، تو وہ اپنے ہندوستان چلے گئے۔ اب یہ لوگ انہوں نے یہ پاکستان ان کا یا کراچی یا لاہور جہاں پہ بھی وہ منتقل ہوئے ہیں وہ ان کا وطن تھا نہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس کو رہنے کے لیے اختیار کر لیا اور پیچھے والے کے اوپر ایک کراس لگا کر آ گئے، کشتیاں جلا کے آ گئے۔ تو یہ ہو گیا ان کا دائمی وطن، لیکن یہ وطن وہ والا وطن نہیں جو پہلے والا تھا کہ جہاں پیدا ہوئے، جہاں زندگی گزاری، زندگی وہاں نہیں گزاری، بلکہ اس کو اپنے وطن کے طور پر اختیار کیا ہے۔ تو یہ اختیاری وطن ہے، اتخاذی انہوں نے استعمال کیا لفظ، اس سے مراد ہوئی اختیار، جس کو خود اس نے اختیار کیا ہو، اخذ کیا ہو اس نے وطن بنانے کے لیے، اور ہمیشہ کے لیے اس کو وطن بنا لیا۔ اب جینا مرنا پاک سرزمین میں، یہ دوسری کنڈیشن ہے یا دوسری جگہ ہے جس کو ہم وطن کہتے ہیں۔ تیسری جگہ جو ہے وہ موقت یا وقتی وطن، اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا فرض کریں بہت سے لوگ کراچی سے نکلتے ہیں جاب کے لیے، ٹارگٹ بنا کے جاتے ہیں 8 سال 10 سال 5 سال 7 سال ہم جائیں گے دبئی، سعودیہ، کسی بھی دوسرے ملک جا کے کمائی کریں گے، دبا کے پیسہ جمع کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے دائمی طور پر اس کو رہنے کے لیے اخذ نہیں کیا ہے، لیکن ایک طولانی مدت 5 سال 10 سال، یا حوضے میں جو لوگ جاتے ہیں، اچھا حوضے میں تو جانے والے ماشاءاللہ واپسی کا سوچے بغیر ہی چلے جاتے ہیں، لیکن بالآخر اتنا تو ہوتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آنا ہے ہمیں، یعنی ہمیشہ کے لیے ہم وہاں نہیں جا رہے ہیں۔ اچھا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ کا سوچ کر ہی نکلتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ایک
ان طلاب کی ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ کا سوچ کے نہیں نکلتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بالآخر پتہ نہیں اب 15 سال لگیں، 20 سال لگیں، 25 سال لگیں، 50 سال لگیں، لیکن ایک دماغ کے اندر ہوتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ ہم نے واپس اپنے ملکوں میں آنا ہے، جہاں کا خمیر ہے ہم نے وہیں آ کے خدمت انجام دینی ہے۔ تو یہ دائمی نہیں ہے پچھلے والے کی طرح۔ پچھلے والے جو چھوڑ چھوڑ کر آئے تھے دائمی طور پر آئے تھے، ہمیشہ کے لیے، ہمیشگی، دائمی یعنی ہمیشگی۔ یہ ہمیشگی نہیں ہے، موقت ہے۔ ہاں وقت اوپر نیچے ہو سکتا ہے، فریم وقت کا جو ہے دائرہ 5 سال، 7 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، یہ پلس مائنس سے ڈفر کر سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک مدت کے لیے اس نے اسی علاقے کو، کہ جہاں پر مثلا فرض کریں کم میں گیا ہے تو کم میں، نجف میں گیا ہے تو نجف میں، شام میں گیا ہے تو شام میں، جو باہر کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ہارورڈ میں گیا ہے وہاں پر، کہیں پہ بھی بالآخر اس نے اس علاقے کو 3 سال 5 سال کے لیے پڑھائی کے لیے اختیار کیا ہے۔ یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو کراچی میں میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملا، 6 سال کا کالج ہے آپ کا یا 7 سال کا کالج ہے، تو وہ 6-7 سال کے لیے جام شروع چلے گئے، پتہ نہیں ادھر ادھر دوسرے جو علاقے ہیں جہاں پر ممکن ہے علاقائی بیس پر یا اور دوسرے بیسز پہ ان کو داخلہ مل جائے، تو وہاں 5-6 سال کے لیے چلے گئے، ہم 5-6 سال یہیں رہیں گے، اور کبھی وہ سال بھر کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں چھٹیوں میں جا کے شکل دکھائیں گے، ورنہ ہم یہیں رہیں گے۔ یہ آپ کا وطن موقت ہے، وقتی وطن ہے، دائمی نہیں ہے، اصلی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کنڈیشن ایسی ہو، یعنی اس کے موقتی وطن ہونے کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ عرف اسے وہاں پر مسافر نہ کہے۔ مطلب خود ایک آدمی 6 سال کے لیے فرض کریں جام شروع جا کے رہ رہا ہے، تو عرف اس کو مسافر نہیں کہے گا، یعنی اگر فرض کریں کہیں اڑوس پڑوس میں جاتا بھی ہے، حتیٰ 10 دن کے لیے بھی جاتا ہے، تو عرف اس کو پھر بھی اس علاقے کی نسبت مسافر نہیں مانے گا، اس کو وطنی کی طرح ٹریٹ کرتا ہے عرف، کہ اس کا مطلب جس طرح مثلا کم میں لوگ رہتے ہیں، مشہد چلے گئے زیارتوں کے لیے، کوئی اشرا وشرا آیا، مثلا کوئی مولانا صاحب ہیں وہ تہران اشرا پڑھنے چلے گئے، اصفہان چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، اب ممکن ہے بعض اوقات پورا مہینہ رہ کے آ رہے ہیں، لیکن آنکھیں پلٹ کے کہاں آئیں گے؟ قم میں آئیں گے۔ تو قم کو اس کے جائے سفر کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ایک جو نگاہیں لوگوں کی اور عرف کی ہوتی ہیں قم کی نسبت، وہ وطن والی ہیں، کہ اس نے جہاں جانا ہے گھوم کے یہیں آنا ہے، جس طرح وطن میں ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی نکلیں، حتیٰ اگر آپ سیاحت پہ بھی نکل رہی ہیں تو گھومتے پھرتے ایٹ دا اینڈ کہاں آئیں گی؟ کراچی کی بات ہو رہی ہے، کراچی آئیں گے آپ، درست؟ آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، آپ لوگ ابھی قمی بنی نہیں نا۔ خوب، یہ اس کو کہتے ہیں وطن موقت، جو دائمی کے مقابل میں ہے اور اصلی کے مقابل میں ہے۔ یہ 3 طرح کے وطن ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ اچھا اس کے لیے جو آخری والا ہے، اس میں انہوں نے ایک اور بات کہی ہے، کہتے ہیں اس بنا پر جو شخص ارادہ رکھتا ہو مثلا 1.5 سال یا اس سے زیادہ کسی جگہ پر رہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وطن موقت کے اندر منیمم جو ٹائم پیریڈ انہوں نے دیا ہے وہ 1.5 سال ہے، 1.5 سال منیمم، یا اس سے زیادہ 5 سال، 7 سال، 6 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال، زیادہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن منیمم جو ہے وہ 1.5 سال ہو۔ اچھا، اب انہوں نے ایک مثال دی ہے، کہتے ہیں مثلا ایک قم کا طالب علم ہے، وہ فرض کریں کوئی کورس کرنے کے لیے 1.5 سال کے لیے فرض کریں تہران میں پڑھائی کے لیے قیام کرتا ہے، 1.5 سال کے لیے ہے قمی، لیکن تہران جاتا ہے 1.5 سال منیمم، تاکہ مثلا فرض کریں کوئی کورس ہو رہا ہے یا کوئی اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے وہ کر لے مثلا، ٹھیک ہے، 1.5 سال 2 سال۔ اور صورتحال ایسی ہے کہ وہ وہاں پر ٹھہرتا ہے، اور مثلا جس طرح ہوتا ہے عام طور پر اس طرح کی جگہوں پہ کہ اگر خاص طور پر جیسے مثلا کوئی حیدرآباد چلا جائے، کراچی سے اٹھے اور حیدرآباد چلا جائے کوئی کورس کرنے کے لیے، اور 1.5 سال اس نے 2 سال وہیں رہنا ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں مثلا فرق ہوتا یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں پیر سے لے کر مثلا جمعے تک وہاں پر ہیں، ہفتہ اتوار کراچی آ گئے،
قم تہران بھی اسی طرح ہی ہے. یہ بھی فرض کریں پیر سے لے کر مثلا جمعے تک، اب وہاں پر جمعرات اور جمعہ چھٹی ہوتی ہے، تو ہفتے سے لے کر بدھ تک فرض کریں وہ تہران میں ہے، اور جمعرات جمعہ واپس قم آ گیا. تو یہ جو اس طرح سے ہے کہ مثلا 2 دن ہفتے میں اپنے وطن میں ہوتا ہے، اور 5 دن جو ہے اس جگہ پر ہوتا ہے کہ جس کو اس نے وطن کے طور پر اختیار کیا ہے 1.5 سال کے لیے، 2 سال کے لیے. ٹھیک ہے، 5 دن وہاں اور 2 دن یہاں. تو اصولی طور پہ تو یہ بھی اس کے وطن کے حکم میں آ جانا چاہیے، اور آ بھی جاتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ پہلے 2 ہفتے احتیاط واجب کی بنا پر اس کو، اگر وہ 10 دن وہاں پہ نہیں ٹکا، اسی طرح پہلے یعنی فرام دی ویری فرسٹ ڈے اس کی روٹین یہی ہے کہ 5 دن وہاں 2 دن یہاں، 5 دن وہاں 2 دن یہاں، ایک ساتھ 10 دن رکا نہیں ہے وہاں پر. تو ایسی صورت میں پہلے 2 ہفتے اس کو وہاں پر 1.5 سال والی جگہ یعنی تہران یا حیدرآباد میں احتیاط واجب کے بنا پر قصر اور تمام دونوں پڑھنی ہے نمازیں. اور اگر ماہ مبارک رمضان ہے تو رکھے گا بھی اور قضا بھی کرے گا، دونوں کام کرنے ہیں. کہ بونس مل رہا ہے. جی ہاں، پہلے اس کا ایک آسان حل تو یہ کہ مثلا پہلے دن سے یہ کام نہ رکھے، 10 دن ایک جگہ ٹک جائے، اس کے بعد پھر آنا جانا شروع کرے، تو پھر یہ احتیاط پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو. لیکن اگر آنا جانا کر رہے تو یہ 2 ہفتے کی احتیاط ہے کہ اس کو جو ہے وہ قصر اور تمام پوری کرنی ہوگی. اور اگر ماہ مبارک رمضان ہے تو روزہ رکھے بھی، اور بعد از رمضان اس روزے کی قضا بھی انجام دے. 2 دن اپنے گھر وطن واپس جائے گا، وہاں پہ بھی یہی کرے گا؟ نہیں، اپنے وطن میں نہیں، حیدرآباد میں یا تہران میں، جہاں پر 5 دن رکتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا. اگر یہی چیز ہوتی جیسے بچے یہاں سے اسلام آباد پڑھنے گئے، ٹھیک ہے، تو وہ جیسے مہینے 2 مہینے بعد آ رہے ہیں، ابھی تو پہلے ہم ہفتے والوں کو طے کر لینا. ٹھیک ہے، پتہ نہیں قرار دے گا اگر وہ 4 سال کی پڑھائی کے اسلام آباد گئے ہیں جیسے. ابھی اللہم بیر آہستہ آہستہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اچھا 2 ہفتے کے بعد پھر یہ وہاں پہ بھی نماز اس کی پوری ہو گئی، ادھر بھی نماز اس کی پوری ہو گئی، وہاں پہ بھی روزہ رکھے گا اور قضا نہیں ہوگی. یہاں تو ویسے ہی وطن ہے اس کا، روزہ رکھے گا اور قضا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ وطن ہونے کے اعتبار سے. اب اس کا الٹا، ایک جگہ اس کے وطن ہونے سے خارج کب ہوتی ہے؟ جیسا میں نے خواتین کی مثال دی، یا بعض لوگ ہوتے ہیں کراچی سے تنگ آ کے بوریا بستر اٹھایا، ہم دبئی سیٹل ہو رہے ہیں، ہم جو ہے مثلا یو کے میں ہو رہے ہیں، آسٹریلیا میں، جہاں سے مل جائے ان کو اقامہ، ویزا وغیرہ جو بھی ہے، بہرحال ریزیڈینشل پرمٹ، اب جس جگہ کا بھی مل جائے گا وہ وہاں جا کے بسا لیں گے اس جگہ کو. اور یہ ہوا بھی، جو حالات پاکستان کے اور کراچی کے گزرے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں مائیگریٹ کر کے ادھر ادھر گئے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اب ہم نے واپس آنا ہی نہیں ہے. کراچی کو دے دی طلاق، اور طلاق بھی دی مولا والی، لا رجعۃ فیہا، جس میں رجوع کی گنجائش ہی نہیں، اب آنا ہی نہیں ہے. تو یہ تو ان کے وطن سے ہو گیا خارج. اب اگر یہ 1 2 دن 4 دن کے لیے اماں ابا سے ملنے آ بھی جاتے ہیں، اماں کا انتقال ہو گیا 2 دن کے لیے آ گیا، ابا کا انتقال ہو گیا 4 دن کے لیے آ گیا، تو ان کی نماز یہاں پہ قصر ہوگی. یعنی ان کے اوپر اب اس جگہ پہ جہاں پر اس نے زندگی بسر کی ہو، لیکن اب اس کو ترک کر دیا ہو بالکل ہی، یعنی قصد اس کا یہ ہو کہ اب میں نے اس کو رہنے کے لیے اختیار کرنا ہی نہیں ہے. اگر کہیں وہاں سے دھکے مار کے نکال بھی دیا تو میں اسلام آباد چلا جاؤں گا. بعض لوگوں کی پوری آخر تک پلاننگز ہوتی ہیں کہ اگر کہیں دھکا لگ بھی گیا وہاں سے دوسرے ملکوں سے، کیونکہ دوسرے ملکوں میں رہنا آسان تو ہے نہیں، مشکلات وہاں کی ہر دن بڑھتی چلی جاتی ہیں، تو اگر کہیں پہ نکال دیے گئے ہم، تو ہم کراچی پھر بھی نہیں آئیں گے، مثلا اسلام آباد چلے جائیں گے، مثلا یا فرض کریں امریکہ سے نکالیں گے تو آسٹریلیا چلے جائیں گے، آسٹریلیا سے نکالیں گے تو کینیڈا چلے جائیں گے، گھومتے پھرتے رہیں گے، لیکن پاکستان نہیں، کراچی نہیں آنا. تو یہ کراچی تو اس کے وطن ہونے سے ہو گیا خارج. اب جب خارج ہو گیا تو اب یہ نارمل
سفر کے اعتبار سے دیکھا جائے گا دن کتنے ہیں. اگر 10 دن کا سفر ہے تو پوری نماز ہوگی, روزہ رکھے گا. اگر 10 دن سے کم کا ہے تو مسافر ہو جائے گا تو نماز بھی قصر ہوگی اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتا یہ. ٹھیک ہے, یہ اس صورت میں ہے کہ اگر اس نے بالکل ہی اعراض کر لیا ہو. ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. خاتون جو ہے اگر رخصت ہو کے کسی دوسرے شہر چلی گئی ہے اور اس کے قصد یہی ہے کہ میں نے اب کراچی کو میں ہمیشہ یہیں رہوں گی, کچھ بھی ہو جائے میں یہیں رہوں گی. بعض اوقات بعض خواتین تو سوچتی نہیں کچھ کیا ہو جائے مثلا, لیکن بعض پوری پلاننگ کرتی ہیں اگر میاں مر بھی گیا تب بھی میں یہیں رہوں گی, میں اب واپس کراچی نہیں جاؤں گی. تو اگر کوئی کسی کا ایسا ارادہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے کراچی کو ترک کر دیتی ہے تو وہ پھر اچھا اگر ایسے ہو کہ ہم نے نماز 2 ہفتے پڑھ لی ہے, اس کے بعد رمضان آئے تو پھر بھی روزوں کو قصر اور وہ نہیں 2 ہفتے احتیاط کرنے کے بعد اس کے بعد سے یعنی 15ویں دن سے آپ کا وہاں پر سب کچھ پورا ہو جائے گا. پھر رمضان بعد میں آ رہا ہے تو آپ کو روزہ رکھنا ہے, اس کی قضا وضا نہیں ہوگی بس. نہیں خوب ٹھیک ہو گیا جی. شادی سمجھ میں نہیں آئی. شادی کر کے تو چلی جائے گا یہ والا. کیونکہ اگر دیکھیں ویسے ایسا تو کوئی اور سوچتی نہیں نا کہ ہم یہاں آنا ہی نہیں ہے بالکل, تو پھر اگر بہت سی سوچتی ہیں اگر کوئی اس طرح سے پھر وہ کیا کرے پوری پڑے. بھائی اگر کسی نے یہ ارادہ نہیں کیا, اس نے سوچا ہوا ہے کہ اگر کچھ خدا نہ خواستہ اونچ نیچ ہوتی ہے تو میں یہیں آؤں گی واپس, اس کا مطلب ہے اس نے اس کو اپنے وطن ہونے سے خارج نہیں کیا. جب خارج نہیں کیا تو یہ بھی اس کا وطن ہے, وہ بھی اس کا وطن ہے. ادھر بھی اس کی نماز پوری ہے, ادھر بھی نماز پوری ہے, چاہے 2 دن کے لیے آئے. ادھر بھی اس کو روزہ رکھنا ہے, سفر کر کے یہاں آئے گی تو ادھر بھی اس کو روزہ رکھنا ہے. دیکھیں یہ سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے قصد کے اوپر کہ آیا آپ نے پلٹنے کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے, دیکھیں انسان ہے, زندگی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے زندگی میں. تو اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو میں واپس یہیں آؤں گی, میں نے نہیں مان لینا, تو میں صرف شوہر کی وجہ سے وہاں جا رہی ہوں, تو اس کا وطن ہے ابھی بھی ہے. لہٰذا جب وہ آئے گی تو اس کی نماز بھی پوری ہے اور اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا اگر ماہ مبارک رمضان ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی آپ یہاں سے تو کشتیاں جلا کے نکل گئیں, اعراض کر کے نکل گئیں, ٹھیک ہے, اب اگلا وطن ابھی تک آپ نے کوئی اختیار ہی نہیں کیا, اس لیے کہ کہیں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ جانا کہاں ہے. اپلائی کیا ہوا 1-2 جگہ پہ, کوئی ابھی تک رسپانس ہی نہیں آیا ہوا. یہاں سے آپ نے کشتیاں جلا دیں, اب آگے تو نکل گئے. اب آپ فرض کریں دبئی کی پلاننگ تھی, آپ دبئی چلے گئے, لیکن ابھی تک کوئی پکا نہیں ہے کہ دبئی میں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے. پرمٹ ملے گا تو رہیں گے, نہیں ملے گا تو پھر کہیں اور سوچیں گے, یا کہیں اور اپلائی کیا ہوا تو وہاں سے اگر پہلے جواب آ گئے تو وہاں چلے جائیں گے مثلا. یعنی پچھلے وطن کو آپ نے اعراض کر دیا, اگلا وطن ابھی آپ نے اختیار نہیں کیا, کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں اعراض ہو گیا, کسی بعض اوقات ہوتا ہے ویزا ختم ہو گیا, 2 دن کے لیے آپ کو واپس آنا پڑ رہا ہے اگلے ویزے کے لیے, انٹری کے لیے, تو یہ آپ آئیں گی تو اب آپ کہیں جی ابھی تو اگلا وطن بنا ہی نہیں ہے, تو کوئی بات نہیں, وہ بنا ہو یا نہ بنا ہو, لیکن پچھلے سے اعراض ہو گیا تو ہو گیا. لہٰذا اگر آپ 2 دن کے لیے کراچی آتی ہیں صرف ایگزٹ کی خاطر, تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں, نماز آپ کی قصر ہو جائے گی, اور اگر رمضان ہے تو روزہ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں. لہذا اگلے وطن کو اختیار کرنے یا نہ کرنے کا پچھلے کے اعراض کرنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ ایک بات. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اچھا اب انہوں نے جو معیار بیان کیا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. جو ان کی عبارت ہے, سمجھا تو دیا آپ کو, لیکن جو ان کی عبارت ہے, کہتے ہیں وطن سے اعراض اور اسے نظر انداز کرنے کا معیار یہ ہے کہ انسان اطمینان رکھتا ہو آئندہ اس جگہ رہنے کے لیے واپس نہیں آئے گا. یہ اطمینان ہو آپ کو, یعنی آپ کا قصد ارادہ پکا یہی ہو, اطمینان والا, کہ اب میں نے واپس یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آنا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ اس بنا پر جو شخص کسی وجہ سے اپنے وطن سے مثلا جاب کے لیے, شادی کے لیے, پڑھائی کے لیے جاتا ہے
اور دوسرے شہر کو اپنے وطن کے طور پر انتخاب کرتا ہے، چنانچہ قابل توجہ احتمال دے رہا ہو کہ آئندہ دوبارہ رہنے کے لیے اپنے وطن واپس آئے گا، یعنی ایک ایسا احتمال ہو جو قابل توجہ ہو، جو بالکل 1-2-5% والا احتمال نہ ہو، کہ یہ احتمال ہو کہ میں واپس آ سکتا ہوں یہاں پر. جس طرح مثلا جو خاص طور پر جو پڑھائی کے لیے جاتے ہیں، جو جاب کے لیے جاتے ہیں، ایک جس کو کہتے ہیں احتمال ہوتا ہے، اور قوی احتمال ہوتا ہے اس بات کا کہ جیسا میں نے کہا 5-7-10 سال کمائے گا اور کما کے واپس آ جائے گا، پیسہ جمع کرے گا، یہاں آ کے کوئی کام شروع کر دے گا. تو اگر ایسا احتمال ہو اور جو قابل توجہ ہے کہ آئندہ دوبارہ رہنے کے لیے اپنے وطن واپس آئے گا، تو اس صورت میں اعراض صدق نہیں کرے گا، اس لیے جب بھی اس جگہ جائے گا اس کی نماز پوری ہوگی. اچھا، بچے جو خود مستقل نہیں ہیں وہ ماں باپ کے تابع ہیں. فرض کریں ماں باپ نے اعراض کر کے دوسری جگہ چلے گئے تو ان کا بھی اعراض ہو جائے گا، ماں باپ نے اعراض نہیں کیا تو ان کا بھی اعراض نہیں بنے گا، تو وہ تابع ہو جائیں گے والدین کے. یہ تو ایک مطلب ہو گیا وطن ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے. اچھا، سفر کی جو قصر کا سبب بنتا ہے، اچھا یہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں عام طور پہ، جی نماز بھی قصر ہے، روزہ بھی قصر ہے. یہ جس کو کہنا ہے روا روی میں کہا جاتا ہے کہ نماز بھی قصر ہے، روزہ بھی قصر ہے. نماز قصر ہوتی ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز آدھی ہو جاتی ہے، تو روزہ قصر ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ روزہ آدھا ہو جائے گا، ظہر پہ کھول لو، بلکہ روزہ قصر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ روزہ معاف ہے. یہاں پر روزہ قصر جب کہتے ہیں تو روزہ قصر سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدھا روزہ ہے اس پہ، روزہ قصر ہے یعنی روزہ معاف ہے اس پر، یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے، اس سینس میں یہ قصر استعمال ہوتا ہے. وَإِلَّا قصر یہاں پر اگر قصر کا جو اپنا معنی ہے کہ عبادت کا آدھا ہو جانا، اس معنی میں لیں تو وہ یہاں پر اپلیکیبل ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ لفظ کہنا ہی مناسب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی روزہ قصر ہو جاتا ہے. روزہ قصر نہیں ہو جاتا، یعنی روزہ معاف ہو جاتا ہے. نماز قصر، روزہ معاف، یہ اصل میں مطلب یوں ہے. تو وہ بس روا روی میں جب کہتے ہیں نماز قصر تو روزہ بھی قصر کر دیتے ہیں. پھر ایک دن سوال آیا تھا یہ روزہ قصر کا مطلب کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے ذہن میں شاید یہ بھی آتا ہو کہ روزہ قصر یعنی ظہر تک کا روزہ ہوگا. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، روزہ ظہر تک نہیں ہوتا، وہ صرف بچوں کا ہوتا ہے، بڑوں کا نہیں ہوتا. لہذا آپ کا روزہ جو ہے وہ مغرب تک ہی ہوگا. اچھا، یہ ایک بات ہو گئی. اب جو سفر کا مسئلہ ہے کہ جس میں نماز آپ کی معاف قصر ہو جاتی ہے، روزہ آپ کا معاف ہو جاتا ہے، اس سفر کے لیے 7-8 شرطیں انہوں نے بیان کی ہیں. اچھا، اگر ہم ان کو ہیڈ لائن صرف پڑھ لیں، اس کی تفصیلات میں نہ جائیں یا ایک ایک جملے میں ان کی تفصیل میں بیان کروں، تو پہلی شرط یہ ہے کہ سفر اس کا 8 فرسخ سے کم نہیں ہونا چاہیے. منیمم مقدار سفر کی آنا جانا ملا کر 8 فرسخ. 1 فرسخ 5.5 کلومیٹر. جی ہاں، تو 8 فرسخ تقریباً 44 کلومیٹر آنا اور جانا. 5.5 کلومیٹر کا 1 فرسخ ہے تقریباً، تو آنا جانا ملا کر ٹوٹل بنتا ہے 44 کلومیٹر. یعنی اگر اس کا آنا جانا ملا کر 44 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو یہ مسافر ہے. اور اگر 44 کلومیٹر سے کم ہے، مثلا وادی حسین تک جا رہا ہے یا اس سے تھوڑا آگے تک جا رہا ہے، جو شہر سے باہر 44 کلومیٹر نہیں بنتا ہے، تو یہ اس کا، یا مثلا حتیٰ یہاں سے بھی اگر آپ جائیں، اپنے شہر سے بھی جائیں وادی حسین، تو 15-17 کلومیٹر ہے، آنا جانا ملا کے 34 ہو جائے گا. تھوڑا سا اور آگے جائیں 40 کلومیٹر بنا لیں آپ، تو یہ آپ کا سفر شرعی نہیں ہے. اس کو سفر شرعی نہیں کہا جاتا. یہ سفر شرعی سے کمتر مقدار کا سفر ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اس میں نہ نماز قصر ہوتی ہے، نہ اس میں روزہ معاف ہوتا ہے. اگر آپ جائیں چکر لگا کر آ جائیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اچھا، اس کا اب چلیں بات آئی ہے تو ایک جگاڑی مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں. دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک مسئلہ آگے جا کے، اب خیر ہمارے میں تو شاید نہ آ سکے، لیکن ایک مسئلہ توضیح میں موجود ہے، اور اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ آیا ماہ مبارک رمضان میں انسان سفر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے،
اس میں آقا یوں فرماتے ہیں تقریباً جائز تو مانتے ہی ہیں. آقا خوئی کا مجھے یاد ہے, آقا خمینی وغیرہ, یہ آقا سیستانی وغیرہ. آقا خمینی کا اتنا مجھے ذہن میں نہیں, لیکن آقا سیستانی, آقا خوئی وغیرہ یہ جائز تو مانتے ہیں کہ رمضان میں آپ سفر کریں ولو بغیر ضرورت کے, حتیٰ چاہے روزہ چھوڑنے کے لیے بھی, تو یہ جائز ہے. میکسیمم مکروہ مانا ہے, اور مکروہ نہیں ہے حج, عمرہ اور کسی ضروری امر کے لیے. مثلا کسی کی میٹنگ ہے, اب جانا ہے, مجبوری ہے, کیا کرے, تو اب اگر وہ جاتا ہے تو وہ مکروہ بھی نہیں ہے. اچھا, بعض نے کہا کہ جی 23 یا 24 رمضان سے پہلے مکروہ ہے, اس کے بعد مکروہ نہیں ہے. یہ آقا خوئی کی تعبیرات جو مجھے یاد پڑ رہی ہیں اس وقت اس ٹائپ کی تھی. آقا سیستانی کا 23 سے پہلے 23 کے بعد مکروہ ہے اگر بلا ضرورت ہو تو. یعنی جن کی آپ تقلید کرتے ہیں, یا جو اس وقت تقریباً جو اس وقت میرے ذہن میں ہے مسئلہ, جو رائج فقہا ہیں, مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ کسی نے حرام کیا ہو کہ سفر بلا وجہ حرام ہے. تو جائز تو ہے ہی ہے, میکسیمم مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ نے کر لیا تو کیا ہوا. بہت سارے کام ہم جو نہیں کرنے چاہیے وہ کر لیتے ہیں, ہم تو حرام میں بھی خیال نہیں رکھتے, یہ تو پھر مکروہ ہے. تو میکسیمم اگر ہوگا تو مکروہ ہوگا. لہذا آپ فرض کریں کہ کسی کو بہت بھوک لگ رہی ہے, بعض اوقات ہوتے ہیں بچیاں ہیں, امتحان ہیں, باقی مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں مجھے اگر آپ بولیں جو 2, 2:30, 3, 4, 5 بجے اٹھ کے, مثلا شام کے, صبح کی بات نہیں کر رہا ہوں, اور پھر 1-1.5 گھنٹہ جو ہے وہ جاگ کے روزہ گزار رہا ہوں, میں کہتا ہوں یار روزے میں کیا مشکل ہے, تو واقعی کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن وہ بچیاں جن کے امتحان چل رہے ہیں, وہ صبح کالج, یونیورسٹی, اسکول, جہاں پہ بالآخر جاتی ہیں, دوپہر کو آتی ہیں, بالآخر مشکل ہو جاتا ہے. پھر اگر خاص طور پہ موسم اب آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع ہو رہا ہے تو اور گرمی میں اور مشکل. تو اب وہ جس کو کہیں, البتہ یہ سارا جگاڑ جو ہے زور سے پہلے تک کا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. پتہ چلے جگاڑ سنا, زور کے بعد نکل گئے اور روزے کا بیڑا گرک کر کے آ گئے. یہ زور سے پہلے کا جگاڑ ہے کہ انسان جائے, سفر کر لے, اور سفر کر کے, سفر کرنا ہے تو یہ نہیں ہو کہ بس چکر لگائے اور واپس آ گئے. ہاں, آپ جب باہر نکلیں, جب آپ اتنا چلے جائیں کہ جو مسافت شرعی ہو گئی ہے, تو وہاں پہ کچھ کھا پی لیجئے گا. بغیر کھائے پیے واپس آ جائیں گے تو روزہ پورا کرنا پڑے گا. تو اس کو کہتے ہیں کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑے باہر آنے. پیٹرول بھی پھونکا, ایفرٹ بھی کی, اور روزہ بھی پورا کرنا پڑے گا. تو جب آپ مسافت شرعی تک پہنچ جائیں, مثلا فرض کریں آپ کراچی کے باہر 25 کلومیٹر چلی گئیں, اب وہاں پہ کھڑے ہو جائیں, ایک کھجور کھائیں, ایک پانی کا گھونٹ پئیں, اور پھر واپس کراچی میں داخل ہوں. احتیاط کروائیے تھوڑی سی. آپ کو 8 فرسخ 44 کلومیٹر ہوتا ہے. میں نے آنا جانا ملا کر کراچی سے باہر آنا جانا 44 کلومیٹر. جی 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 44 نہیں, 22 کی بجائے 25 کلومیٹر جائیں گے تو واپس بھی تو آنا ہے, وہی تھوڑی سونا ہے. آنا جانا ملا کے بول رہا ہوں بار بار کہ آنا جانا ملا کر 44 کلومیٹر. تو جب آپ 25 کلومیٹر جائیں گے تو 25 کلومیٹر واپس بھی تو آئیں گے نا بھائی. ہاں ہاں, اللہ ان کے آپ کہیں کوئی ایسا شارٹ کٹ ہے آپ کے پاس, یا واپسی میں آپ نے اڑ کے آنا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن 25 کلومیٹر اگر جانا ہے اور 25 کلومیٹر آنا ہے تو یہ آٹومیٹکلی 50 کلومیٹر ہو رہے ہیں آپ کے. یعنی آپ نے 5-6 کلومیٹر زیادہ سفر کر لیا, جو احتیاط کے مطابق یہ بہرحال, کیونکہ کراچی کو طے کرنا ہی تو مشکل کام ہے کہ اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے کراچی. سب سے بڑا رولا رپھڑ یہی مسئلہ ہے کہ کراچی ختم کہاں سے ہو رہا ہے, کہاں سے سٹارٹ کریں آپ. تو انسان اطمینان کے لیے 25 کی بجائے 30 کلومیٹر 35 کلومیٹر بھی جب نکلا ہی ہوا ہے, اور ماشاءاللہ نکلا ہی سفر کرنے ہیں, تو 25 کے 35 بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑنا ہے. تو تھوڑا آگے تک اتنا چل جائیں کہ آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ آپ کراچی سے باہر 22 کلومیٹر تو آپ نے حتماً طے کر ہی لیا ہے. اس کے بعد کھائیں پئیں اور واپس کراچی میں آ جائیں. روزہ بھی کھل گیا, آزادی بھی مل گئی اس دن, اور سختی سے بھی بچ گئے, پیپر بھی ہو گیا آپ کا. چلیں جی, مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ کم سے کم آپ کا سفر جو ہے وہ آنا جانا ملا کر 44 کلومیٹر ہونا چاہیے. اب اس کی جو تفصیلات ہیں, میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں, میں نے کہا نا میں صرف ہیڈ لائن اور اس کی ایک چھوٹی سی وضاحت دے رہا ہوں. یہ پہلی شرط. دوسری شرط جو آگے بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ شروع سے ہی
8 فرسخ سفر کرنے کا قصد رکھتا ہو. مطلب آپ اپنی کوئی بھینس ڈھونڈنے نکلی ہیں, بھینس گم گئی ہے, اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے شاید ابھی یہاں چلتے چلتے آپ 8 فرسخ آپ نے طے کر لیے, تو یہ کافی نہیں ہوں گے. 8 فرسخ آپ قصدن جائیں, کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے 8 فرسخ کا سفر اختیار کرنا ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ درمیان میں اپنے نیت اور ارادے سے پلٹ نہ جائیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ 8 فرسخ کے دوران کوئی ایسی چیز وجود میں نہ آ جائے جو آپ کا سفر بیچ میں سے کاٹ دے, کینچی مار دے سفر کو. اتصالن ہونا چاہیے تو بیچ میں کینچی نہ آ جائے. مثلا فرض کریں آپ یہاں سے نکلے, 2-3 فرسخ نکلنے کے بعد آپ جو ہے کہیں پر 10 دن رک گئے, اور پھر وہاں سے آگے 5 فرسخ اور چلے گئے, تو یہ کافی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. 5ویں شرط یہ ہے کہ سفر معصیت نہ ہو, گناہ کے کام کے لیے, کوئی چوری ڈکیتی کرنے کے لیے نہ جا رہے ہوں آپ. 6ٹھی شرط یہ ہے کہ یعنی لہو و لعب, اور اصل میں ایک مسئلہ شکار کا خاص طور پر آتا ہے, اس کو یہ الگ سے انہوں نے پوائنٹ کے طور پہ بیان کیا کہ اگر کوئی صرف کھیل کود کے لیے شکار کے اوپر جا رہا ہے, اس کا مقصد مچھلیاں کھانا, مچھلیاں پکڑنا, مچھلیاں بیچنا, مچھلیاں لانا, یہ نہیں ہے, پکڑے گا وہیں پھینک کے آ جائے گا, تو اس کو جو لہوی سفر ہے, صرف کھیل تماشے کے طور پر ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے سفر جو شکار کا ہے. 7ویں شرط یہ ہے کہ خانہ نشین نہ ہو, خانہ بدوش نہ ہو, کہ جو اپنے گھر کو ساتھ لے کے گھومتے ہیں, خانہ بدوش وہ نہ ہو. یہ جو شرط ہے 8ویں, یہ اہم شرط ہے جس کے لیے آپ کو یہاں تک پہنچانا تھا مجھے, اور وہ یہ ہے کہ اس کا پیشہ سفر نہ ہو, اور مسافت شرعی کی حد تک یہ کثیر السفر نہ ہو. اب اس کی وضاحت میں آگاہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان کے جس کا پیشہ سفر ہے, جیسے ڈرائیور حضرات, پائلٹ حضرات, ٹھیک ہے, وہ لوگ یہ جو شہروں کے درمیان مثلا کراچی حیدرآباد سکر کراچی, یہ جو گاڑیاں چلاتے ہیں, بسیں چلاتے ہیں, کاریں چلاتے ہیں, وینیں چلاتے ہیں, یہ سارے جتنے بھی مسافر حضرات ہیں جو سفر شرعی جن کا جو ہے وہ پیشہ ہے, یعنی سفر شرعی جتنا سفر کرتے ہیں کم سے کم, اور یہ پیشے کے طور پہ کرتے ہیں, یا جو کثیر السفر ہو مسافت شرعی کی حد تک. ایک ہے کثیر السفر ہے, پوری سب کراچی میں گھومتا رہتا ہے, جس طرح رائڈرز اس ٹائپ کے ہیں, یعنی اگر اس کو آپ دیکھیں, یا مثلا کریم چلا رہے ہیں, اوبر چلا رہے ہیں, یہ بالآخر کراچی کے اندر ہی ہیں اور کراچی میں گھوم رہے ہیں, ٹکتے ہی نہیں ہیں, تو یہ نہیں کہلائے گا کثیر السفر. آپ کہیں یار یہ تو بہت گھومتا ہے, پھر بھی نہیں کہلائے گا. مسافت شرعی کی حد تک کثیر السفر ہو. اچھا, یہ ایک اس پیشے سے ہٹ کر ہے, وہ ایک الگ عنوان ہے, اس میں کثیر السفر نہ بھی بنتا ہو, اگر پیشہ اس کا سفر ہے تو وہ ایک الگ سے ایگزیمپشن ہے کہ یہ روزہ بھی پورا کرے گا اپنا, اور نماز بھی اس کی پوری ہوگی, اگر اس کے اوپر یہ عنوان صدق کر رہا ہے کہ یہ ایسا انسان ہے کہ جس کا پیشہ سفر ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو دوسرا کثیر السفر والا ہے, کہتے ہیں یہ جو انہوں نے 2 باتیں کہی نا, جس کا پیشہ سفر ہو یا جو کثیر السفر ہو, کہتے ہیں اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں, دونوں کی ملا کر 3 صورتیں. کہتے ہیں جس کا مسافت شرعی کی حد تک پیشہ ہی سفر ہو, جیسے مثالیں دیں, ڈرائیور ہے یا پائلٹ ہے یا اس ٹائپ کے لوگ, بسیں چلا رہے ہیں, وینیں چلا رہے ہیں شہروں کے درمیان, یہ ایک. دوسرا وہ شخص کہ جو مسافت شرعی کی حد تک اس کا سفر پیشہ نہیں ہے. پیشہ کیا ہے اس کا؟ پیشہ ہے وہ ٹیچر ہے, پروفیسر ہے, لیکن سفر کرتا ہے اپنے پیشے کے لیے, یعنی اس کا یہ سفر اس کے پیشے کا مقدمہ ہے.
مثلا اس کو جاب ہی، جیسا باہر کے ملکوں میں تو یہ بہت ہوتا ہے کہ رہ کہیں رہے ہوتے ہیں، جاب ان کی کہیں ہوتی ہے، ہر روز آنا جانا ڈیلی 2-2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ آتے جاتے ہیں، اور ان کی جو 2-2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہ کراچی کی شہر جیسی ڈرائیو نہیں ہے کہ 2 گھنٹے ایک ہی جگہ پہ اٹکے رہیں، پاؤں ہل ہی نہیں رہے. ان کی فری وے پہ ڈرائیوز ہوتی ہیں 1.5-2 گھنٹے کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ، اب اس سے پوچھو پیشہ ہے تمہارا سفر؟ کہتے نہیں. پیشہ کیا ہے؟ مثلا میں اکاؤنٹس دیکھتا ہوں، میں مینیجر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میرا ہاسپٹل جو ہے وہ 2 گھنٹے کے راستے پر ہے، 1.5 گھنٹے کے راستے پر ہے، جو مسافت شرعی سے بہرحال زیادہ ہی ہے. تو یہ جاب کچھ اور ہے اس کی، پیشہ اس کا کچھ اور ہے، لیکن یہ سفر اس پیشے کو انجام دینے کے لیے مقدمہ بنتا ہے کہ یہ نہیں گھر پہ بیٹھا رہے گا تو جاب کیسے کرے گا، ہے نا. تو یہ مقدمہ پیشہ ہے، خود پیشہ نہیں ہے. یہ 2 صورتیں ہو گئیں. اس کی بھی مثالیں انہوں نے وہی دی جو میں نے آپ کی خدمت دی ہیں کہ معلم ہے، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، یا بعض تاجر ہیں، مثلا سامان لینے کے لیے اس کو جانا پڑتا ہے، ہفتے میں 2-3 دن 4 دن 5 دن جاتا ہے، یا ڈیلی بیسس پہ جاتا ہے، پھیری لگاتا ہے، یا مثلا پیسے لینے جاتا ہے. مثلا جو پارٹیز جنہوں نے مال لیا ہوا ہوتا ہے، مال تو بھجوا دیا اس نے، کنٹینر تو بھجوا دیا، لیکن پیسے مثلا فرض کریں خود لینے جاتا ہے. تو اس قسم کے افراد کہ جن کا پیشہ سفر نہیں ہے لیکن سفر مقدمہ پیشہ ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا وہ ہے کہ نہ اس کا پیشہ سفر ہے، نہ پیشے کا مقدمہ سفر ہے، اس کے علاوہ ہی گھومتا پھرتا رہتا ہے. جیسے بعض لوگوں کو سیاحت کا بڑا شوق ہوتا ہے، مثلا کبھی ادھر نکل گئے گھومنے پھرنے، کبھی ادھر نکل گئے گھومنے پھرنے، کبھی ادھر نکل گئے گھومنے پھرنے، درست. یا مثلا جس کو کسی آدمی ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جس کو زیارتوں کا بڑا شوق ہے، ہر مہینے چل پڑتا ہے زیارتوں کے لیے. مثلا اب کوئی جو ہے وہ ایران عراق نہیں جا سکتا تو کہتے چلو میں 7 کی زیارت کر کے آ جاتا ہوں. اعلیٰ بہرحال چلیں، اب اس پہ بھی کیا بندہ بولے، وہاں چلا جاتا ہے. مثلا خلاصہ کرام یہ کہ یہ گروہ وہ ہے کہ جس کا نہ پیشہ سفر ہے نہ مقدمہ پیشہ سفر ہے، ایسے ہی بس گھومتا پھرتا رہتا ہے، کبھی تفریح کے لیے، کبھی ممکنہ زیارت کے لیے، کبھی بیماری کے علاج کے لیے، یعنی بہت زیادہ سفر کرتا ہے. اور وہی اس کا سفر جو ہے مسافت شرعی اور اس سے اوپر ہی ہے، گھومتا پھرتا ہے بہت زیادہ. مثلا بعض اوقات ہوتا ہے کہ مثلا گروپس ارینج کر رہا ہے، لیکن یہ اگر نہیں بھی جائے تو کام چل جاتا ہے. اس کا پیشہ سفر نہیں ہے، لیکن جاتا ہے پہلے ارینجمنٹس کرنے کے لیے. ممکن ہے گروپ کے ساتھ نہیں بھی گیا وہ، لیکن بالآخر ہوٹل ارینج کرنے ہیں یا ٹریولنگ ارینج کرنی ہے، ساری ارینجمنٹس کے لیے مثلا نکلتا ہے. تو پیشہ اس کا تو ٹکٹیں بیچنا ہے مثلا، یا گراؤنڈ پیکیجز جو ہے وہ کرنے ہیں، اس کو مینٹین کرنے ہیں جو بھی بیچ رہا ہے. تو پیشہ سفر نہیں ہے اور مقدمہ بھی نہیں ہے. خلاصہ کوئی بھی ایسی صورتحال ہے جو اوپر والی 2 سے ہٹ کر ہو لیکن زیادہ سفر کرتا ہو، اور سفر اس کا مسافت شرعی کی حد تک ہو. تو یہ 3 گروہ بنتے ہیں جو کیا کہتے ہیں، اس عنوان کے تحت آتے ہیں کہ جن کا سفر زیادہ ہے یا جو کثیر السفر ہیں. یہ 3 گروہ بنتے ہیں. کثیر السفر کا کچھ معیار نہیں، جیسے 1 مہینے میں وہ عرف کہے کہ بہت زیادہ ہے بھائی، اس کی تو ٹریولنگ بہت زیادہ ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بہت گھومتا پھرتا ہے، یہ تو ٹکتا ہی نہیں ہے کراچی میں. مثلا جیسے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ظاہری طور پر نہ ان کا پیشہ سفر ہے نہ مقدمہ سفر ہے، لیکن کراچی میں کم اور عراق میں زیادہ نظر آتے ہیں. گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کبھی عراق، کبھی ایران، کبھی ان کے کوئی خاندان والا گروپ آ رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ ایران نکل جاتے ہیں، کبھی کوئی خاندان والا عراق آ رہا ہے تو اس کے ساتھ عراق چلا جاتے ہیں. بندہ خدا وہ گھومتے پھرتا رہتا ہے. تو ایسا آدمی، اب اس کا ظاہری طور پہ جو جتنی میری معلومات ہے، نہ پیشہ ہے سفر نہ مقدمہ پیشہ ہے، بس شوق ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے. ہاں حالانکہ وہ تو ظاہری بات ہے، یہ چیزیں تو اچھا بعض اب وہی والی بات ہے. پھر جگاڑی کام میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، بعض اوقات ضروری نہیں پیسہ ہو اس کے پاس، لیکن وہ بندے گھیر کے گروپ والے کو دیتا ہے، وہ اس کو ایسے فری میں لے جاتا ہے. یہ آپ سب بھی کر سکتے ہیں.
اس کے لیے پیسہ ہونا ضروری، اس کے لیے بس پی آر ہونا ضروری ہے. ابھی تو شروع کیا ہے، اب یہ بولنے دیں گی تو میں کچھ بتاؤں گا نا کب ہوگا. اب بتا رہا ہوں ٹھیک ہے. یہ 3 صورتیں ہیں جو اس عنوان کے تحت آتی ہیں کہ کسی کا کیا کہتے ہیں پیشہ سفر نہ ہو یا وہ کثیر السفر نہ ہو. تو دوسرے والے جو 2 گروہ ہیں، دوسرا اور تیسرا، یہ کثیر السفر کہلاتے ہیں کہ عرفاً ان کو کہا جائے کہ یہ کثیر السفر ہیں. جس کا مقدمہ ہے وہ بھی اصل میں پیشہ تو نہیں ہے نا، پیشے والا بالکل الگ ہے. ایک عنوان ہے پیشے کا، وہ چاہے عرفاً کثیر السفر نہیں بھی کہلاتا تب بھی وہ پیشہ، کیونکہ اس کا سفر ہے تو اس کی ایگزیمپشن ہے، لیکن اس کی اپنی شرائط ہیں، اس میں ابھی نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، مجھے جو ٹارگٹ کرنا ہے کچھ دوسری چیز کو کرنا ہے اصل میں. اس کے علاوہ دوسرا عنوان ہے کثیر السفر کا. کثیر السفر کے 2 مصداق ہیں، ایک وہ جس کا پیشہ سفر نہ ہو بلکہ مقدمہ پیشہ ہو، اور ایک وہ کہ جو نہ مقدمہ پیشہ ہے بس گھومتا پھرتا رہتا ہے، جس کی مثال دی میں نے آپ کو. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ منتہا یہ وہ شخص ہے کہ عرفاً اس کے اوپر صدق کرتا ہے کہ یہ کثیر السفر ہے. تو جب یہ کثیر السفر بن جائے گا اور جس کا پیشہ سفر ہے، ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان کی نمازیں پوری اور ان کو سفر کے دوران بھی روزہ رکھنا ہوگا. مثلا جو پائلٹ ہے وہ روزہ رکھے گا، جو ڈرائیور ہے کراچی حیدرآباد سکر پتہ نہیں گھومتا پھرتا رہتا پورے ملک میں، وہ سفر کے دوران روزہ رکھے گا. اسی طرح کثیر السفر جو افراد ہیں وہ بھی روزہ رکھیں گے. جس طرح یہ والا بندہ ہے جو گھومتا پھرتا رہتا ہے، یہ اگر 5 دن کے لیے کربلا جا رہا ہے، 2 دن کے لیے نجف جا رہا ہے، 4 دن کے لیے جو ہے وہ ایران جا رہا ہے، مشہد جا رہا ہے، یہ سارے سفر میں روزہ رکھے گا. ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان دونوں ٹائٹلز میں ایک چھوٹا سا فرق آتا ہے، وہ یہ کہ جس کا پیشہ سفر ہے، جب وہ پیشے والا سفر کر رہا ہے اس وقت اس کو روزہ پورا رکھنا ہے اور نماز پوری پڑھنی ہے. لیکن اگر وہ اپنے پیشے سے ہٹ کے مثلا بیوی بچوں کے ساتھ گھومنے جا رہا ہے یا بیوی بچوں کے ساتھ زیارت پہ جا رہا ہے، یہ اپنے پیشے کے طور پہ نہیں جا رہا، مسافر لے کے نہیں جا رہا، تو اس وقت اس کے اوپر مسافر کے احکام جاری ہوں گے. اگر سفر 10 دن کا ہے تو سب کچھ ہوگا، اور 10 دن سے کم ہے تو روزے معاف، نمازیں قصر. لیکن جو کثیر السفر ہے اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی کثیر السفر ہے نا، اس کا تو پیشے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی یہ وہ شخص ہے جو گھومتا بہت ہے، تو جو بہت گھومنے والا ہے وہ جیسا بھی سفر ہو، جب بھی کرے گا سفر، جتنا بھی کرے گا سفر، اس کو بہرحال نماز پوری اور روزہ رکھنا ہوگا. اس کے اندر یہ تفصیل نہیں آئے گی کہ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. وہ مسافر کے دیکھیں جو نارمل ہے، ہماری جو زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، جس طرح یہ گروپس بنتے ہیں، اس میں قاعدہ وہی ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پر 10 دن ٹکیں گے، اگر سارے ملا کر 15 دن بن رہے ہیں لیکن ایک جگہ آپ 10 دن نہیں ٹک رہے ہیں تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ بعض اوقات بعض گروپ والے جی کہتے ہیں ہم آپ کو روزے رکھوائیں گے، اصلاً وہ خود مسئلے نہیں جانتے. کمال تو ہمارا یہ ہوتا نا، یہ تو آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ آپ کو پیکیج کیا دے رہا ہے، کتنے دن کہاں، تو آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی کہیں پہ 10 دن تو تم ٹک ہی نہیں رہے ہو. تو ہم لوگ بھی ماشاءاللہ آنکھیں بند کر کے اللہ میاں کی گائے بنتے ہیں اور پیچھے چل پڑتے ہیں اس کے. پڑھے لکھے بھی ہم لوگ ماشاءاللہ ویسے ہی ہیں جیسے نہ پڑھے لکھے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اب وہ اللہ کا ایک ویو ہے، ایک ہمارا اپنا رویہ ہے. خیر، تو اچھا، اب یہ جو کثیر السفر والا ہے، ہم نے کیا کہا کہ جو بہت گھومتا پھرتا ہے یا جس کا مقدمہ سفر جو ہے وہ مقدمہ پیشہ ہے، خود پیشہ نہیں ہے.
یہ دونوں کثیر سفر کے ٹائٹل میں جاتے ہیں. کہتے ہیں ان کے کثیر سفر ہونے کے لیے 3 چیزیں معتبر ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی, روزہ اس کو رکھنا ہوگا. 3 سمجھیں شرائط کہہ لیں, یہ 3 امر ہیں جو معتبر ہیں اس کے کثیر سفر ہونے کے لیے. پہلا, یہ جو اس نے مثلا فرض کریں مقدمے کے طور پر جا رہا ہے پڑھائی کے یا جاب کے, مثلا پڑھائی کے نہیں جاب کے, تو یہ اس کا جو ٹریولنگ ہے یہ قابل توجہ مدت تک اس کی یہ روٹین ہو. مثلا فرض کریں کہ 1 سال میں 6 مہینے یا 2 سال میں یا 2 سال سے اگر زیادہ اس کی یہ روٹین ہے تو ہر سال میں 3 مہینے اس کی یہ روٹین ہونی چاہیے. مثلا فرض کریں مجھے اگر مقدمہ پیشے کے طور پر جانا ہے, مثلا فرض کریں ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے, میری جاب تو کراچی میں ہی ہے لیکن مجھے کوئی اسائنمنٹ آ گئی جس کے لیے 4 دن کے لیے جو ہے وہ حیدرآباد جانا پڑ گیا, تو اب میری روٹین نہیں ہے حیدرآباد جانا, تو یہ میرا حیدرآباد کا سفر اگرچہ پیشے کا مقدمہ ہے, کام ہی کے لیے جا رہا ہوں, 4 دن میری ڈیوٹی فرض کریں وہاں لگا دی انہوں نے, صرف 4 دن, اس کے بعد پھر میں کراچی میں ہی ہوں, تو یہ جو ہے کثیر سفر نہیں بنے گا. کثیر سفر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی یہ جو روٹین ہے آنے جانے والی, کام کے لیے جو آنا جانا کرتا ہے, سال میں کم سے کم 6 مہینے ہونی چاہیے, یا اگر 2 سال یا اس سے زیادہ ہے تو منیمم 3 مہینے اس کی یہ روٹین سال میں ہونی چاہیے. یعنی 2-3 سال, اگر 3 سال کے لیے فرض کریں اس کی کوئی جس طرح ہوتا ہے نا, آپ کہیں کہ ٹرانسفر ہو گئی ہے اور اس کو حیدرآباد ٹرانسفر کر دیا ہے, حیدرآباد سے تھوڑا پہلے کہیں جس میں آنا جانا اس کا روز کا ہو, تو یہ کم سے کم 3 سال, اگر 3 سال کے لیے فرض کریں اس کو ٹرانسفر کیے تو ظاہری بات ہے 3 سال میں روز ہی جائے گا. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 3 سال میں مثلا کچھ مدت وہاں, کچھ مدت یہاں, کچھ مدت وہاں, کچھ مدت وہاں, تو کہتے ہیں کہ کم سے کم 3 مہینے ضرور اس کی یہ روٹین سال میں ہونی چاہیے. ان 3 سالوں میں ہر سال میں 3 مہینے اس کی یہ روٹین ضرور ہونی چاہیے. ہاں, اب فرض کریں 2 مہینے گیا, پھر 1 مہینے کا گیپ آ گیا, پھر 1 مہینے گیا, کہتے ہیں 1 آدھ مہینے کے گیپ کا اثر نہیں ہے, وہ چل جائے گا. اسی طرح یا 1 سال کی اس کی ڈیوٹی لگی ہے لیکن 1 سال میں 6 مہینے اس کا یہی صورتحال ہونی چاہیے کہ اس کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنا پڑے گا. اب اس میں بھی 6 مہینے میں بیچ میں 1 آدھ مہینے کا گیپ ویپ آ جائے تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے. مطلب 4 مہینے گیا, پھر 1 مہینے کی چھٹی ہو گئی, پھر 2 مہینے بعد میں جائے گا مثلا, تو یہ بھی چل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اصل میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا سال میں 6 مہینے یا 2 سال یا اس سے زیادہ میں 3 مہینے, یہ اصل میں اس کو طے کرنا چاہ رہے ہیں کہ قابل توجہ مدت یعنی کیا, یعنی یہ کہ اگر کوئی اتنا سفر کرتا ہے کہ اس کا سفر سال میں 6 مہینے یا 2 سے زیادہ سالوں میں منیمم 1 سال میں 3 مہینے کا سفر بنتا ہے روٹین وائز, تو یہ کہلائے گا کہ اس کی مدت قابل توجہ ہے اور پھر اس کے اوپر کثیر سفر کے احکام جاری ہو جائیں گے. یہ ایک شرط. روٹین سے مراد کنٹینیوٹی, عرض کیا نا 1 آدھ مہینے کا بیچ میں گیپ آ جائے مسئلہ نہیں ہے. دوسری شرط, اگر پہلی صورت نہیں بن رہی تو دوسری صورت یہ ہے کہ حد اقل ہر مہینے میں 10 دن یا 10 سفر, حد اقل ہر مہینے میں 10 دن یا 10 سفر. اب چاہے یہ 10 دن جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ایک ساتھ ہی ہوں, 1 دن 2 دن رک گیا, ایک دفعہ 3 دن رک گیا, اس طرح توڑ کے بھی ہو, تو بس ہر مہینے میں 10 دن سفر ہو. یہ یا 10 سفر ہوں ہر مہینے میں مختلف دنوں میں, چاہے وہ مثلا فرض کریں صبح گیا 4-5-6 گھنٹے بعد واپس آ گیا حیدرآباد سے, تو یہ بھی کاؤنٹ ہو جائے گا, ایک سفر ہو گیا یہ. یعنی ایک سفر کا مطلب ضروری نہیں کہ 2 دن 1 دن 2 دن 4 دن رک کر ہی آئے, نہیں, سفر ہونا چاہیے شرعی مسافت جتنا, وہ چاہے چند گھنٹوں کا ہی ہو,
تو یہ دوسرا معیار ہو گیا، یعنی اس بات کا معیار کہ کب کہلائے گا کہ اس کی ٹریولنگ جو ہے وہ قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ ہر مہینے کم سے کم 10 دن یا 10 سفر کرتا ہو یہ۔ لیکن اگر اس کے سفروں کی تعداد 10 نہیں ہے، 10 مثلا 9 ہے، 8 ہے، تو کہتے ہیں اگر 8 یا 9 ہے تو یہ پھنسا ہوا ہے، یا اوپر چلا جائے یا اس سے نیچے آ جائے، اس لیے کہ 8 اور 9 میں اس کو قصر اور تمام دونوں کرنے پڑیں گے، احتیاط کرنی پڑے گی، اور نماز قصر بھی کرے گا اور پوری بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا بھی، اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرے گا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی مہینے میں 8 یا 9 دن کی ٹریولنگ ہے، یا 8 یا 9 سفر ہیں اس کے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دوسرا۔ ہاں اگر 7 یا اس سے کم ہے تو پھر وہ مسافر ہے، پھر اس ٹریولنگ کا اتنا اثر نہیں ہے، یعنی وہ پھر اپنے نارمل روٹین کے حساب سے ہی چلایا جائے گا اس کو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قصیر السفر اس وقت اپنی نماز پوری پڑھے گا اور روزہ رکھے گا جب اس کے اوپر یہ عنوان آ جائے۔ اگر ابھی تک یہ عنوان بیٹھا نہیں ہے اس کے اوپر، اور اس کے لیے پھر وہی بات انہوں نے کی ہے کہ جب تک یہ عنوان اس کے اوپر صدق نہیں کرتا تو اس کو کیا کرنا ہے، احتیاط واجب کی بنا پر دونوں نمازیں پڑھنی ہوں گی، اور کیا کہتے ہیں، روزہ اگر رکھ رہا ہے، رمضان ہے تو روزہ رکھے گا بھی اور روزے کی قضا بھی کرے گا جب تک کہ اس کے اوپر عنوان قصیر السفر منطبق نہیں ہوتا۔ ہاں منطبق ہونے کے بعد پھر آزاد ہو گیا وہ، ٹھیک ہے جی۔ لہذا کہتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس کا مقدمہ سفر ہو، کام کا مقدمہ ہو سفر، جیسے معلم ہے کہ جس کی یونیورسٹی یا کالج جو ہے وہ فرض کریں حیدرآباد میں، مثلا اللہ بیک حیدرآباد کی میں مثال دے رہا ہوں، یا وہ انسان کے جو پیشے کے علاوہ ہی بہت زیادہ گھومنا پھرنے والا ہے۔ اب اگر اس کا ارادہ یہ ہو کہ 3 بار یا 3 دن ہفتے میں، جس طرح مثلا یہ ٹیچر ہے، اگر فرض کریں، یا کوئی اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس کے بھی یہ مسئلے آتے ہیں کہ وہ جو ہے پڑھائی کے لیے جاتے ہیں، تو 3 دن یا 3 سفر اگر ہفتے میں ہیں ان کے، اور ان کی یہ روٹین کم سے کم 6 مہینے تک ہے، 6 مہینے 1 سال میں، یعنی 1 سال کے 6 مہینے میں کم از کم ان کی یہ روٹین ہے کہ ان کو ہر ہفتے 3 دن کے لیے نکلنا پڑتا ہے، یا اگر 1 سال نہیں، ان کی 2-3 سال کا یہ شیڈیول ہے، لیکن 2-3 سال میں کم سے کم 3 مہینے میں یہ شیڈیول ہونا چاہیے کہ منیمم 3 مہینے اس کو ہر ہفتے 3 دن کے لیے نکلنا پڑے گا۔ تو اس صورت میں یہ پہلے 2 ہفتوں میں وہ یہ احتیاط کرے گا، اور اس کے بعد یہ مستقر ہو جائے گا اور اس کے اوپر نماز پوری ہو جائے گی، اور روزہ جو ہے اگر یہ ایام رمضان آ جائیں تو روزہ بھی پورا کرے گا۔ اچھا 3 سے کم والے میں آگاہ کی احتیاط واجب ہے کہ جم کرے گا وہ۔ البتہ اس میں مجھے 3 سے کم والے کا مجھے معلوم ہے کہ اس میں آغا زنجانی نے اجازت دی ہے کہ کسی کی 2 دن کی یہ روٹین ہے تو وہ جو ہے آغا زنجانی کی طرف اس مسئلے میں اگر رجوع کر لے 2 دن والے میں، تو وہ پھر قصیر السفر بن جائے گا اور اس کی نماز بھی پوری ہو جائے گی اور اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا، پھر وہ اس احتیاط والے حصے سے باہر آ جائے گا۔ 3 دن سے کم میں ان کی احتیاط ہے، اس میں وہ آغا زنجانی کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ باقی جو پچھلے موارد گزرے ہیں اس میں مجھے آغا زنجانی کا معلوم نہیں ہے۔ اب یہیں سے آپ دیکھیں، یہ جو آپ کو مطلب بیان کیے، خاص طور پہ جو آخری بات ہماری آئی ہے ہفتے میں 3 دن والی، اس سے بہت سارے آپ کے مسائل جو ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو 2 معلم حضرات ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، ہفتے میں 2 دن جاتے ہیں، بعض کاروباری لوگ ہیں جو مقدمہ ہے ان کا یہ کاروبار کا جانا مثلا، تو ہفتے میں 2 دن 3 دن جاتے ہیں، تو ان کے یہ مسئلے 3 دن ہے
تو مسئلہ ان کا 2 ہفتے بعد سے حل ہو جائے گا. 2 ہفتے ان کو احتیاط کرنی پڑے گی, اور 3 دن سے کم ہے تو احتیاط واجب ہے, اس میں آگے جانے کی طرف رجوع کر کے وہ اپنے آپ کو کثیر سفر بنا سکتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اور اسی کے اندر آپ کے جو ہے وہ روزے وغیرہ کے, میں نے کہا نا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو آتا جانا کرتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں, یا ہفتے میں 3 دن وہاں ہیں, 2 دن یہاں ہیں, 4 دن یہاں ہیں, 3 دن وہاں ہیں, اس طرح کی ان کی ڈویژنز ہیں. تو سارا اسی قاعدے اور قانون کے تحت آپ اس کو مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ ایک چارٹ میرے خیال میں شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گروپس وغیرہ میں, اگر آپ لوگ ہیں فقہی گروپس میں, تو اس طرح کا ایک چارٹ جو ہے وہ کثیر السفر کا گھومتا ہے. اب نہیں ہے تو میں ذیشان صاحب کو دے دوں گا, اگر وہ آپ لوگوں کا کوئی گروپ بنا ہوا ہے, مجھے نہیں معلوم بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا, تو وہ اس میں ڈال دیں. تو یہ چارٹ آپ کو, اس میں یہی باتیں جو یہاں پر ہم نے پڑھی ہیں, اس کو انہوں نے چارٹ فارم میں بیان کیا ہے. تو اب دیکھیں سمجھ میں آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا. اگر یہ سمجھ میں آیا ہوگا تو چارٹ بھی سمجھ میں آ جائے گا, وہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, وہ اوپر سے گزر گیا تو چارٹ بھی اوپر سے گزر جائے گا. اب یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. یہ کر لیں آپ. اب مجھے آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے, آپ میں سے کون مجھے زیادہ تنگ کرتا ہے مسئلے پوچھنے کے لیے؟ ایک دفعہ کیا اب نمبر بتائیں آپ اپنا ذرا مجھے 1 منٹ. ہیں واٹس ایپ کا نمبر ہے کوئی؟ نمبر ہی یاد نہیں آپ کو اپنا؟ اچھا لائیو جائے گا, ہاں یہ تو ہے. چلیں بعد میں مجھے بتائیے گا تو میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا, آپ سب کو فارورڈ کر دیجیے گا. تو یہ ہے. اب جہاں جہاں آپ کی قاعدہ یہ ہے, ہم نے تو یہ نماز ہی کے چیپٹر میں انہوں نے یہاں پہ بیان کیا, اور روزے میں بھی پیچھے ہی بھیج دیتے ہیں کہ نماز میں یہ ساری تفصیل جا چکی ہے. تو جہاں جہاں آپ کی نماز قصر ہے, یہ یاد رکھیں, وہاں وہاں آپ کو روزہ رکھنا ہے. جہاں جہاں آپ کی نماز قصر ہے, یعنی جہاں پہ یہ 8 شرطیں پائی جاتی ہیں, نماز قصر ہو جائے گی. جب نماز قصر ہو جائے گی تو روزہ معاف ہو جائے گا. ایک مورد صرف ایسا آتا ہے کہ جہاں پر ممکن آپ نماز قصر پڑھ رہی ہوں لیکن روزہ آپ کو, نماز پوری پڑھ رہے ہوں لیکن روزہ آپ کو معاف ہے. کون بتا سکتا ہے کون سی جگہ وہ؟ یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کا نماز پوری ہو لیکن روزہ معاف ہو؟ ہیں؟ کسی زیارات پہ؟ ڈرتی کیوں ہیں؟ بعض نے بولا ہے, صحیح بولا ہے. وہ 4 جگہ جہاں پر انسان کو چوائس دی گئی ہے کہ چاہے آپ نماز پوری پڑھ لیں چاہے آپ نماز قصر پڑھ لیں. سب کو پتہ ہے لیکن گھبراتے سبھی ہیں. ان کو کہا جاتا ہے اماکن تخییر. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا شاید آپ کی خدمت میں. اماکن تخییر, اختیار, تخییر اختیار سے بنا ہے. یعنی وہ اماکن مکان کی جمع ہے, وہ 4 جگہیں, وہ 4 مکانات کہ جہاں پر آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو نماز پوری پڑھیں اور چاہیں تو نماز قصر کر لیں. یہ آپ کی چوائس ہے, اللہ میں نے آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے. ہر جگہ تو اللہ میں نے اپنے ہاتھ پہ رکھے نا کہ یہاں پہ پوری یہاں پہ قصر, اس میں آپ کی کوئی چوائس نہیں ہے. قصر کی جگہ آپ پوری نہیں پڑھ سکتی, پوری کی جگہ آپ قصر نہیں پڑھ سکتی. چوائس ہے ہی نہیں آپ کے پاس. ان 4 جگہ پہ چوائس آپ کے حوالے کی ہے خدا نے. چاہیں تو آپ نماز پوری پڑھ لیں چاہے تو آپ نماز قصر پڑھ لیں. پورا مکہ, پورا مدینہ, پورا کوفہ, آغا سیستانی, وہ آغا خوئی اور آغا خمینی, پورا مکہ, پورا مدینہ, پورا کوفہ آغا سیستانی کے حساب سے. اور چوتھی جگہ ہے امام حسین کے حرم کے اندر 11.5 میٹر کے دائرے میں, زری کے 11.5 میٹر کے ریڈیس پہ اس کا ایک دائرہ کھینچ لیں, اس کے اندر موسٹ پروبیبلی جو زری والا کمرہ ہے وہ اس کو کور کر لیتا ہے. شاید ممکن ہے تھوڑا سا زیادہ بھی کور کرتا ہوں امام حسین کا. ہیں تقریباً, اب وہ میں نے کہا نا, دیکھیں اب یہ تو جا کے آپ آئیڈیا خود کریں کہ 11.5 میٹر کہاں تک بنتا ہے,
لیکن آلموسٹ وہ زری والا کمرہ تو آ ہی جاتے. مجھے لگتا ہے تھوڑا سا جو باہر کا حصہ ہے جہاں پر جو بالائے سر انہوں نے بیٹھنے کی جگہ وغیرہ بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی تھوڑا سا کور ہو جاتا ہے میرے حساب سے. بہرحال یہ میرا حساب ہے, اپنا حساب خود کریں آپ لوگ. درست. ان 4 جگہوں پر آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو نماز پوری پڑھیں, چاہے تو نماز قصر پڑھیں. البتہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ التمام افضل والقصر احوط, پوری پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے لیکن قصر پڑھنا احتیاط کے مطابق ہے. تو یہ بہرحال 4 جگہیں. اب آپ نے کہا جی 4 جگہیں نماز پوری پڑھ سکتے ہیں, میں نماز پوری پڑھتی ہوں, تو آپ کی نماز ہو گئی پوری, تو روزہ رکھ سکتی ہوں, کیونکہ قاعدہ ہم نے یہ کہا جہاں پہ نماز پوری ہے وہاں پر روزہ ہوگا, جہاں پہ نماز قصر ہے وہاں پہ روزہ نہیں ہوگا. تو نماز ہو گئی آپ کی پوری, تو روزہ رکھ سکتی ہیں؟ کہتے نہیں, روزہ نہیں رکھ سکتے. اس کے باوجود کہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ نماز کے اندر پوری پڑھ سکتی ہیں, لیکن آپ روزہ پورا یعنی روزہ آپ نہیں رکھ سکتے. روزہ آپ کا معاف ہی رہے گا اگر آپ کا سفر 10 دن سے کم ہے تو. ہاں 10 دن یا 10 دن سے زیادہ کی آپ کی رہائش ہے کربلا میں یا مکے میں یا مدینے میں یا کوفے میں, تو پھر آپ اپنا روزہ بھی رکھیں گی. تو روزے کا قاعدہ وہی ہے. مولانا صاحب یہ روزہ معاف ہے تو اس کا بعد میں ہمیں قضا جی قضا تو کرنی ہے. معاف ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت نہیں رکھنے, نہ یہ کہ زندگی بھر نہیں رکھنے. ان کی قضا آپ کی گردن پر واجب ہوگی. وہ خود قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو من ایام اخر, دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد کو پورا کرو. درست. تو یہ آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے قضا کے طور پر. اچھا جی, یہ تو ہو گیا. اب میرے خیال میں جتنا آپ کو میں نے بتا دیا ہے وہ مولانا صاحب یہ جو رمضان میں لوگ عمرے پہ جاتے ہیں تو پھر تو ہمارے روزے نہیں رکھتے ہوں گے؟ نہیں رکھتے ہوں گے. کیا ہو گیا؟ اچھا ایک چیز پتہ نہیں, یعنی بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی تعداد کے ذہنوں میں مطلب یہ ہے کہ روزہ چھوڑ کر سفر کرنا وہ بھی وہی والی بات ہے, روزہ واجب ہے, زیارت عمرہ جو بھی آپ کریں وہ مستحبات ہیں, تو مستحب کے لیے آپ ایک واجب کو چھوڑ لیں تو غلط کام ہے یا حرام کام ہے, جائز ہی نہیں ہے. میں نے شروع میں اسی لیے مسئلہ بتایا کہ آپ بلا وجہ بلا عذر بغیر کسی مجبوری کے بھی اگر آپ سفر کرتی ہیں تو سفر جائز ہے, سفر حرام نہیں ہے, میکسیمم مکروہ ہے. اور اگر آپ یہ جیسا آپ نے کہا حج عمرہ ہے یا زیارت ہے یا کوئی ضروری کام وغیرہ, تو اس میں تو مکروہ بھی نہیں ہے, اس میں مکروہ بھی نہیں ہے. لہذا میکسیمم کیا ہوگا؟ میکسیمم یہ ہوگا کہ آپ کے روزے چھوٹ جائیں گے تو چھوٹ جائیں گے, آ کے اسی بعد میں قضا کر لیں. بلکہ اچھا گرمیوں میں آپ زیارت پہ چلے جائیں, سردیوں میں قضا کر لیں, گرمیوں کے روزوں سے آپ بچ جائیں گے. تو اس میں کوئی یعنی کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی میں نے کہا نا اگر زیارت اور عمرے وغیرہ کا سفر ہے تو مکروہ بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے لوگوں کو تعجب بڑا ہوتا ہے, یار یہ عمرے پہ چلا گیا, زیارتوں پہ چلا گیا, ایسے تعجب کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سا اس نے اتنا بڑا جرم کر دیا, کوئی قتل کر دیا, کیا کر دیا اس نے. کچھ بھی نہیں ہے بھائی, جائیں آپ بھی جائیں, چکر لگا کر آئیں, گھوم کر آئیں. ہو یہ جناب علی ہو گئے. اچھا میں نے عرض کیا نا کہ میرے خیال میں جو مسائل آپ کو میں نے بیان کر دیے ہیں وہ, اچھا ایک شرط اور بھی انہوں نے بیان کی ہے, وہ یہی کہ حد ترخص کراس کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ احکام جاری. مطلب فرض کریں میں نے پہلے سے ہی میرا ارادہ ہے میں نے سفر کرنا ہے, مطلب میں نے صبح آج ہی طے کر لوں کہ کل مجھے حیدرآباد جانا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حیدرآباد جانا ہے تو میں صبح اٹھوں, ناشتہ واشتہ کروں, تیار شیار ہوں, اس کے بعد سفر پہ نکلوں. نہیں, آپ جب تک حد ترخص کراس نہیں کریں گے آپ کے اوپر پابندیاں ہیں. آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو روزے کو باطل کرتا ہے. اگر کریں گے جان بوجھ کر تو آپ کا روزہ تو باطل, یعنی سفر تو کرنا ہی کرنا ہے آپ نے, لیکن آپ کے اوپر کفارہ بھی آئے گا. اگر حد ترخص کراس کرنے سے پہلے آپ نے کھا پی لیا یا کوئی بھی ایسا کام انجام دے دیا جو روزے کو باطل کرنے والا ہے تو آپ کے اوپر کفارہ بھی آ جائے گا. لہٰذا اس وقت تک آپ کو احتیاط کرنی ہے کہ جب تک آپ حد ترخص کراس نہیں کر دیتے. اچھا
یہ خود میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے ایک دفعہ، اور بہتوں کے ساتھ ہو بھی سکتا ہے. آپ کی فلائٹ ہے، آپ نے کہیں جانا ہے، 12 بجے کی فلائٹ ہے، آپ نے اپنے ذہن میں رکھا یار 12 بجے اڑے گی، تھوڑا سا اس نے آگے جانا ہے، حد ترخص سے باہر کھا پی لیں گے. اس لیے نہ آپ نے سحری کی، نہ آپ نے کوئی اہتمام کیا، ایئرپورٹ پہنچے، فلائٹ ہوگی لیٹ، 1 گھنٹہ لیٹ. اب 1 گھنٹہ لیٹ کا مطلب ہے کہ ظہر آپ کی یہی ہو رہی ہے، تو یہ روزہ تو آپ کے گلے پڑ گیا. یہ روزہ آپ کے گلے پڑ گیا. لہذا کبھی سفر پہ اور فلائٹ اتنی کلوز ہو نا تو کم سے کم سحری ضرور کر لیجیے گا، تاکہ روزہ گلے پڑے تو آپ کم سے کم اس روزے کو پورا کر سکیں سکون سے. تو یہ بہرحال میں نے کہا نا کہ کچھ مسائل تھے جو میرے خیال میں ضروری تھے، اور ان سے آپ جو ہے اپنے یہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں اگر آپ ان کو یاد کر لیں تو آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کو کہاں پہ روزہ رکھنا ہے اور کہاں پہ روزہ نہیں رکھنا. یا جن کی ٹریولنگ یہ 2-2 3-3 4-4 دنوں کی ٹریولنگ ہوتی ہے، ان کا بھی یہ مسئلہ یہاں سے حل ہو جاتا ہے کہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ تو ہو گئی یہاں تک کی بات.